الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. یہ موسم بھائی دوستوں کو چند باتیں آپ کے سمجھ میں آ جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کا ایک مومن بندہ، مطیع اور فرمانبردار بندہ، نیکوکار بندہ رمضان کے بعد اپنی زندگی کو کس طرح گزارے. عام طور پر سال کی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ رمضان میں ہماری مسجدیں آباد رہتی ہے، عبادت کی کثرت معلوم ہوتی ہے، فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، فرائض میں بھی تکبیر ہوگا اور سبق کر جاتی ہے. لیکن جیسے ہی رمضان کا بابرکت مہینہ ختم ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو آباد کرتی تھی اس کو آگ لگتی ہے، ویران ہو گئی ہے. مساجد کا بھی یہی حال ہوتا ہے. عام طور پر ان مساجد میں فرض نمازوں میں 4-4، 5-5 طرح مسلیوں سے بھری ہوتی ہے. عید کا چاند ہوتا ہے، پھر دوسرے دن میں کی نماز ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک دم سے اتنا انتظار اور اتنی کمی آتی ہے کہ آدمی سے زیادہ اس میں کم ہو جاتی ہے. دیکھیے، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے سے تعلق چھوڑنے کے لیے دیا ہے، دلوں کی صفائی کے لیے دیا ہے. اور رمضان کے بعد کے ایام اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ سے تعلق قائم ہوا ہے نہیں. اگر ہوا تو وہ باقی ہے اور ختم ہو گیا، اور اللہ نے جو تعلق قائم کیا تھا واقعیت اور حقیقت وہ قائم کیا تھا یہ صرف دکھاوا تھا. ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، بیمار ہونے کے بعد اسپتال کرتا ہے، اسپتال جانے کے بعد ایکس رے ہوتا ہے، سونوگرافی ہوتی ہے، اور دوسری بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، اور اس کے بعد بیماری کی پرکھ ہوتی ہے. اس پرکھنے کے بعد آج کے دور میں بہت ساری اسپتالوں میں، دواخانوں میں 2 قسم سے ایک قسم کا علاج ہوتا ہے. ایک علاج تو وہ ہوتا ہے کہ واقعی ڈاکٹران توجہ دیتے ہیں، بہترین دوائیں استعمال کرتے ہیں، پوری پر پابندی کے ساتھ پرہیز کرواتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی بندے جتنی سائیں تک گزرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو شفا خانے سے شکایت فرماتے ہیں. پھر جب وہ آتا ہے اور آنے کے بعد اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے، درست رہتی ہے، تو اس کو بھی اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں نے بھی اس کی توجہ دی ہے، جو دوائیں استعمال کی گئی ہیں بالکل صحیح استعمال کی گئی ہیں، جو پابندی اور پرہیز کروایا گیا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. لیکن بعض مرتبہ بعض اسپتالوں میں، بعض شفا خانوں میں علاج برائے نام ہوتا ہے.
کبھی کبھی تو یہاں سے حال ہوتا ہے آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان کے بدن کو پھاڑ دیا جاتا ہے اور پھر ٹانکے لگا دیے جاتے ہیں اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپریشن ہو گیا۔ دوائیں دیکھنے میں تو بہت مہنگی ہے لیکن وہ مصنوعی اور ساری اور بناوٹی ہوتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بظاہر مریض یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اچھا ہو رہا ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد یہ اسپتال سے نکل جاتا ہے۔ گھر آنے کے بعد جو صحت کو اسپتال میں حاصل ہوئی تھی چند دنوں تک، چند مہینے سے وہ رہتی ہے، پھر دوبارہ وہ بیماری کے آثار شروع ہونے لگتے ہیں اور وہ بیماری پھر لگ جاتی ہے اور وہ بیماری اس کے ساتھ رہتی ہے۔ بس یہی مثال ہم مولودین کے لیے کہ رمضان کے مہینے کی، رمضان کا مہینہ ہم بیماروں کے لیے گویا کہ شفا خانہ ہے، یہ اسپتال ہے جس میں اللہ کے بندے علاج و معالجہ کرتے ہیں، اعمال صالحہ کی شکلیں بتاتے ہیں، گناہوں پر توبہ کی شکلیں بتاتے ہیں، استغفار کرواتے ہیں اور بہت ساری باتیں بتلاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ دیکھو اس میں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا ہے، ان چیزوں کو کرنا ہے۔ ہم مزید رمضان کے مہینے میں علاج کراتے ہیں، علاج کرانے کے بعد رمضان کا مہینہ پورا ہوا، ہمارا علاج اور ٹریٹمنٹ پوری ہوئی، ہم شفا خانوں سے نکلتے ہیں۔ جیسے ہی شفا خانوں سے نکلتے ہیں، اب بعد میں آنے والا زمانہ یہ بتلاتا ہے کہ ہمارا جو علاج ہوا ہے اور ہم نے جو دوائیں استعمال کی ہے، یہ علاج اور دوائیں حقیقی اور اچھی اور بہترین ہے یا مصنوعی اور بناوٹی ہے۔ عام طور پر یہاں مریض کے علاج کا مسئلہ ہے، دواؤں کا مسئلہ ہے، انجیکشنوں کا مسئلہ ہے، ٹیبلٹ کا مسئلہ ہے۔ ماشاء اللہ رمضان سے پہلے بہت ساری بیماری لے کر ہم آئے تھے، ہر چھوٹی بڑی بیماریوں کا مجموعہ ہمارا بدل تھا۔ جب اس شفا خانے میں داخل ہوئے، افطار قانون میں فرائض واجبات، سنن و نوافل، تسبیح و تلاوت، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، استغفار، رونا دھونا، یہ بہت سارے علاج میں اللہ نے عطا فرمائے اور ہم نے اس کی توفیق سے اس کو کیا۔ لیکن کرنے والے دو طریقے سے ہوتے ہیں، دوائیں ہوتی ہیں اچھی، استعمال سے کس طرح کرتا ہے، پرہیز سے کرتا ہے، شفا پاتا ہے۔ دوائیں بناوٹی ہوتی ہے، یعنی ہم نے جو کام کیے بس دکھلاوا تھا، بناوٹی۔ رمضان آئے تو بات بن گئے، رمضان آئے تو عبادت کرنے لگے، رمضان آئے تو گناہوں کو چھوڑنے لگے، رمضان آیا تو خوب صدقہ خیرات کرنے لگے اور رمضان کے بعد بھی وہی حالت بے دلی والی۔ گویا کہ ہم نے جو دوائیں استعمال کیے یہ دوائیں مصنوعی اور بناوٹی ہے، جعلی ہے۔ یا تو دوائیں اپنی جگہ پر بہت اچھی تھی لیکن استعمال کرنا چاہیے اس طرح استعمال نہیں کیا۔ علاج کرانے والوں نے بتلایا تھا کہ یہ ڈوز ہے، ہمیشہ ہر وقت میں 3 گولیاں لینی ہے، ہم 3 کے بجائے 1 لے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 3 وقت لینی ہے، ہم 3 کے بجائے 1 وقت لے رہے تھے۔ تو بعد میں جو ہمیں قوت اور شفا حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہوا ہے کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی میں ایک دم سے جو تبدیلی آتا ہے، ایک دم سے جو تبدیلی آتی ہے کہ عمل صالح کی جگہ پہ عمل، عبادت کے اہتمام کے بجائے عبادت سے سستی اور کوتاہی، فرض نمازوں کی پابندی کی بجائے پیچھے ہٹنا، خیر کے کاموں میں استقامت کے بجائے سستی اور کاہلی۔ گویا کہ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے علاج کرنے میں کوتاہی کی ہے،
اپنے علاج کرنے میں ہم نے دوا یا مصنوعی اور ذاتی استعمال کی ہے، یا دوا کو جس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے ہم نے دوا کو اس طرح استعمال نہیں کیا ہے۔ لیکن میرے بھائی دنیا کا دستور ہے، اگر کوئی اسپتال اور شفا پانے کے بعد جانے کے بعد ایسا دھوکہ کھا ہے تو دھوکہ کھانے کے بعد صرف بیماری میں بڑا نہیں رہتا ہے، اب وہ چوکنا ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک مرتبہ غلطی ہوئی ہے، اب یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، اچھا علاج ہونا چاہیے، اچھا پرہیز ہونا چاہیے، دواؤں کی اچھی پابندی ہونی چاہیے تاکہ جو بیماری واپس لوٹ کر آئی تھی وہ ختم ہو جائے۔ میرے بھائی رمضان کے بعد جو ہمارے اندر کوتاہی ہو رہی ہے، رمضان کے اندر بعد جو ایک سے تبدیلی ہو رہی ہے، اس تبدیلی کی تلاشی کی ہے، اس پر مطمئن نہ ہو کہ رمضان میں بہت کچھ کر لیا۔ صحت اور تندرستی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دو مہینے کے لیے کافی ہو، آج کی سال میں 2 مہینے تندرست رہے اور 10 مہینے بیمار رہے، صحت ایسا نام نہیں ہے، بلکہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ پورا سال صحت مند رہے۔ اگر خدا نہ خاصہ مہینہ 2 مہینہ بیمار بھی رہے تو کم سے کم 10 مہینے تو صحت مند رہنا چاہیے۔ لہٰذا ہمارے زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے، دوبارہ اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، ہم سے جو کوتاہی ہے اس کوتاہی کی تلاشی کی ضرورت ہے اور دوبارہ ان دواؤں کا اچھی طرح استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور استعمال کرنے کے لوگوں نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی ہے، آدمی کسی نیک کام پر پابندی کرنا چاہے تو جو نیک کام ہو گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب تعالیٰ شان کی عادت لائی ہے کہ جب کوئی آدمی اس کی نعمت پر شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمت میں بڑھوتری فرماتے ہیں، اضافہ فرماتے ہیں۔ تو جتنی عبادتیں ہم سے ہوئی ٹوٹی ٹوٹی سے اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کی مزید توفیق عطا فرمائیں، بڑھائیں گے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے ان عبادتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو کوتاہی ہے اس پر استغفار کرنا ہے۔ تو اگر ہم نے یہ کیا کہ رمضان کی ٹوٹی ٹوٹی عبادتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا اور ساتھ ساتھ میں جو کمیاں ہیں اس پر استغفار بھی کیا تو انشاءاللہ یہ بیماری واپس پڑ گئی ختم ہو جائے گی۔ میں اپنے بھائی سے عرض کروں گا، ابھی تو عید گزرا ہے اور وہ بھی عید کا دن، خوشی کا دن، انعام کا دن گزرا ہے، ابھی پھر دوبارہ ارادہ کرے کہ بھائی جس طریقے سے ہم پہلے اہتمام کرتے تھے عبادتوں کا اب بھی اہتمام کریں گے۔ وہ 30ویں تراویح جس میں رمضان میں تراویح کی سنت نماز میں 2 صبح ہوتی تھی، اس کے بعد عید کے دن کی فجر میں 1.5 صبح ہو جاتی ہے اور دوسرے دن 1 صبح ہو جاتی ہے، یعنی دعات و نوافل اور سنن کا یہ اہتمام تھا کہ اس کی پابندی آسان تھی، اور جب مہینہ گیا ہے تو اس کے بعد ہم نے اتنا نیچے کر دیا جب 1 سب کے ہر 1 سب کا ہونا ہے نیچے ضرورت بات ہے تھوڑی تھوڑا ضائع کریں۔ ابھی رنگ تازہ چڑھا ہوا ہے، ابھی صحت تازہ نہیں ہوئی ہے، اس صحت کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ دیکھو بیماری کے بعد جو صحت ملتی ہے اور اس صحت سے جو پرہیز ہوتا ہے، دوا تو تھوڑے عرصے تک لیکن پرہیز لمبے عرصے تک رکھنا ضروری ہے۔ دوا نے دوا کا اپنا ڈوز پورا کر دیا لیکن دوا کے ڈوز پورا کرنے کے بعد بھی آپ پرہیز کرتے رہے تو انشاءاللہ اس پرہیز کی وجہ سے جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ دیر تک باقی رہے۔ رمضان کی عبادتوں کے نتیجے میں حق تعالیٰ قانون نے برائیوں سے، بیماریوں سے، معاشی سے تو ہم نے شفا عطا فرمائی ہے۔ اس شفا کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں یہ 2 کام کرنے ہیں۔ جس عمل کو کرتے تھے اس کو کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے تو انشاءاللہ کیا ہوگا، پھر یہ بیماری سے پرہیز کرتے رہے، یعنی گناہوں سے جس طرح عبادت رمضان میں کرتے رہے اس کی پابندی کرتے رہے اور رمضان میں جس گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کیا تھا تھوڑی محنت کرے گناہوں سے بچتے رہے۔ اگر ہم نے یہ کوشش کی تو انشاءاللہ بقیہ ایام کی ہمارے عافیت کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ اور اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ کے ساتھ گزرے گے۔
ہمت اور ارادے کی ضرورت ہے. دیکھو اللہ کے بندو، جب اللہ نے ہمیں نیک اعمال کی توفیق کی تو شیطان کی کمر ٹوٹ رہی تھی. وہ تو یہ پلان بناتے ہوئے تھا کہ عید کا شام ہو اور یہ امت محمدیہ مبارک نبی سے مہینے سے نکلے، میں اس کو اپنے جال میں پھنسا کر تباہ و برباد کر دوں. تو اس کی پہلے سے پلان تھی. ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے نادان ہیں کہ رمضان سے پہلے 11 مہینے کی جالوں میں پھنسے تھے، 1 مہینے کے بعد پھر اسی جال کی طرف جا رہے ہیں. انسان ایک مرتبہ سو کر کھاتا ہے، 2 مرتبہ سو کر کھاتا ہے، اقلن بار بار سو کر نہیں کھاتا. ہم نے تو بالغ ہونے کے بعد 10 رمضان گزارے ہیں، 20 رمضان گزارے ہیں. اگر ہماری رمضان ہے 21واں رمضان ہے اور اس میں بھی ہم یہی سو کر کھا رہے ہیں تو ہم سے زیادہ نادان شخص ہو، ہم سے زیادہ بیوقوف اور ناسمجھ کون ہے کہ کوئی بار بار اس طریقے سے ان کے دھوکے میں آ کر اللہ سے جو رشتہ قائم کیا ہے، اللہ سے جو تعلق قائم کیا ہے، اس تعلق کو توڑ رہا ہے اور شیطان کے بندے میں پھنس رہا ہے. لہٰذا اس کی ضرورت ہے کہ آدمی 2 بار ارادہ کرے. دیکھو رمضان میں جو ماحول ہوتا ہے نیکیوں کا اور برکتوں کا کہ تھوڑی سی محنت سے آدمی زیادہ نیک عمل کر لیتا ہے، تھوڑی سی مشقت سے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے. رمضان کے بعد شیطانی معمول کا غلطہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا جو بندہ رمضان سے قدر کیے ہوئے ہیں اور رمضان کو سپر طاقت اپنے اندر حاصل کیے ہوئے ہیں، اگر اس طاقت کی بات رمضان کے بعد تھوڑی بہت بھی کرتا رہے گا اور اللہ سے مانگتا رہے گا، شیطان اور نفس کی شرائط سے حفاظت کو طلب کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ قانون تھوڑی مشقت پر جس طرح رمضان میں اس کو بڑے بڑے گناہوں سے حفاظت فرمائی، بعد میں بھی حفاظت کے فیصلے ہوتے ہیں. دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رمضان کو بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم تو نیک بن گئے، اب ہم شیطان کے بندے نہیں آئے تھے. لیکن یاد رکھیے انسان جب تک دنیا میں ہے اور اس کے بدن میں جب تک روح موجود ہے وہاں تک نفس و شیطان کا انسان کے ساتھ یہ مقابلہ باقی رہے گا. ہمیشہ اس کی کوشش یہ رہے گی کہ وہ انسان کو بہتاتا رہے، گمراہ کرتا رہے، بھٹکاتا رہے. اور انسان کا طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس سے چوکنا رہے، بیدار رہے اور ہمیشہ اس سے ڈرتا رہے کہ کبھی وہ اپنے دام میں مجھے پھنسا نہیں. مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے کر لیا وہ کافی ہے، نہیں ہے کہ اس کا بار ہمارے ساتھ میں ہم زندہ ہے. لہٰذا ہمیشہ اسے چوکنا رہتے ہوئے جن کمالات کو، جن خوبیوں کو، جن صفات کو ہم نے حاصل کیا ہے، ان صفات کو باقی رکھنا یہ ہمارا اپنا کام. دوسری بات یاد کرنی ہے کہ مساجد میں قرآنیہ شروع ہو رہے ہیں. مساجد کے سلسلے میں کافی مطلب بات کی عادت ہے کہ ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے ماشاء اللہ اس دور میں مدارس اسلامی اور جامعات کی کمی نہیں تھی. بہت زیادہ مدارس اسلامیہ اور بہت زیادہ جامعہ قائم ہو چکے ہیں. مساجد الحمدللہ ہمارے اساتذہ اور بزرگوں کی محنت سے ہمارے علاقے میں بستی قریہ مساجد کا نظام بھی بہت اچھا چل رہا ہے. درجہ شریف ماشاءاللہ وہ بھی چل رہے ہیں. یعنی امت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خاص کر کے ہمارے علاقے میں اپنا مدارس اسلام میں بھی نئے قیام کی ضرورت ہے، نئے درجہ شریف کی ضرورت ہے، نئے مساجد کی ضرورت ہے. ایک کی طرف توجہ دلاتا ہوں جس کی طرف ضرورت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ ہمارے وہ نوجوان جو مکتب سے فارغ ہونے کے بعد ایک لمبے عرصے سے دعوت و تبلیغ سے اور مکتب سے اپنا رشتہ کاٹ چکے ہیں، یا ہمارا وہ نوجوان جو اسی طریقے سے پڑھنے کے بعد اسکولوں اور کالجوں کے حوالے ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے دین کی موٹی موٹی باتوں سے بھی بیچارہ دور ہو چکا ہے. یا ہر بستی میں ہمارے وہ بھائی جو بیچارے کسی وجہ سے مقصد بھی نہ جا سکے اور دعوت و تبلیغ کے راستے سے بھی سیکھ نہ سکے، ابھی تک وہ اسلام کی اہم موٹی موٹی باتوں سے دور ہے.
ہر بستی میں ایسے درسگاہوں کی، ایسے کلاسوں کی ضرورت ہے کہ جن کلاس میں ایسے آدمی، ایسے مرد، ایسی عورتیں، ایسا کہنا چاہیے 20 سال سے لے کر 100 سال کی عمر تک، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ بیچارہ ضروریات سے دین سے دور ہو، یا تو وہ پڑھا ہوا ہی نہ ہو، یا تو پڑھا ہوا ہو لیکن بھول چکا ہو، موٹے موٹے زندگی کے ضروری مسائل سے نہ واقف ہو، مثال کے طور پر وضو ہے، غسل ہے، حیض ہے، نفاس ہے، اور اسی طرح پانی ناپی ناپاکی کے مسائل ہے، حرام حرام کے حالات کے موٹے موٹے مسائل ہے، اسی طرح قرآن کریم کا مسئلہ ہے۔ تو قرآن کریم کے بعد میں بھی ہمارے بہت سارے بھائیوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، لکھا ہے، اس اعتبار سے وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ تجویز سے دور ہے۔ تو اگر ایسی درجہ ہو، ایسے مقامی ہو، ایسی کلاسیں ہو، جن کلاس میں ہمارے بڑے بھائیوں کی، بڑے مادریوں کی تربیت کی جائے اور قرآن کریم ان کو سکھایا جائے، دین ان کو سکھایا جائے، اور ہمارے جو بھائی، ہمارے جو بیٹے، ہماری جو بیٹیاں اسکول اور کالج کی وجہ سے اب مقصد کی تعلیم سے فارغ ہو چکے ہیں، ان کے لیے ایسا نصاب ہونا چاہیے کہ وہ کم سے کم دن میں 1 گھنٹہ ایسا ہے کہ جس میں قرآن کریم کی صحت کی ہو اور مجھے ہمیں مسائل سے واقفیت جو اس کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں میرا ارادہ ہے کہ اس مسجد کے ذمہ داروں سے ہم بات کریں گے اور انشاءاللہ ایسی کلاسز کا انتظام کریں گے کہ ہماری بستی کا ایک نوجوان 25 سال 30 سال سے لے کر 70 سال تک وہ قرآن سیکھنا چاہے، وہ اردو سیکھنا چاہے، وہ نماز سیکھنا چاہے، وہ ضروریات دین سیکھنا چاہے، آج بے امتیاز کی ضرورت ہے۔ ہمارے بھائی جو اللہ کی توفیق سے دعوت و تبلیغ میں نکلتے ہیں، بہت بڑا ان کا طبقہ یہ بتلاتا ہے کہ ہر مسلمان بستی میں جو بستی جہاں مساجد قائم ہے، جہاں مدارس قائم ہے، جہاں جامعات قائم ہے، جو بستیاں دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے آگے بڑھی ہوئی سمجھی جا رہی ہے، جو بستیاں دیندار سمجھی جا رہی ہے، اس بستیوں کے نوجوان مرد، اس بستیوں کی نوجوان عورتیں، اس بستی کے 30 سے لے کر 60-70 سال کے کتنے ایسے مرد ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو بچارے نماز کے فرائض سے واقف نہیں ہے، وضو کے فرائض سے واقف نہیں ہے، دین کی ضروریات سے واقف نہیں ہے۔ اللہ کی بات ذہن میں ڈالیے، اب تعالیٰ شان پوری امت مسلمہ کو اس پر توجہ دینے کی موقع بتا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی کیا کرنی ہے، رمضان کا وقت ہے، وقت کا تکالیف کی، پریشانی کی، لوگ مسجد میں آتے تھے، کچھ پڑھتے تھے، کچھ بیٹھتے تھے، کچھ آرام سے رہتے تھے، ٹھیک ہے، رمضان کا مہینہ ہے، میرے بھائی رمضان کے بعد کی مسجد کے ادب احترام کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو حصہ جماعت کھانا چاہے اس جماعت کھانے کے حصے میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی کام نہ ہونے پائے، اس کا خاص خیال رکھے۔ مسجد میں بلا ضرورت سونا، مسجد میں بات چیت کرنا، مسجد میں بخش کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ایک بات مجھے یاد کرنی ہے، ہمارے بیچارے بعض معذور بھائی ہیں جو بیچارے زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، کرسیوں پر بیٹھتے ہیں۔ یہ حضرات مسجد میں کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ان کی دیکھنا دیکھی بات ایسے بھائی جو زمین پر بیٹھنے پر قدرت کرتے ہیں کہ اس کے باوجود آرام حاصل کرنے کے لیے مسجدوں میں کرسیوں پر بیٹھتے ہیں۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے، بڑی محبت سے کہتا ہوں کہ مسجدوں میں بلا ضرورت اس طرح کرسیوں پر بیٹھنا یہ مسجد کے ادب سے خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو اللہ کے گھر میں ہمیں باعزت بنائے، بے ادبی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔